اور یہ کہہ رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پہلے تو مومنین سے راضی ہے، ہر ایک سے راضی نہیں ہے، مومنین سے راضی ہے کہ جو اصحاب میں سے تھے، اصحاب میں سے ہی جو مومنین تھے ان سے راضی کہ جن کا دل و دماغ اور عمل ایک جیسا تھا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ ایک اچھی صفت ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، ان کے نفسوں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے، ان کی نیک نیتی کو بھی جانتا ہے، ان کے اندر کے ایمان کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو مومنین سے راضی ہے، ان صفات کے ساتھ راضی ہے، اگر کل کوئی بیعت آج جو صدق دل سے کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دیتا ہے تو کیا اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ رضا کا تعلق جڑا ہوا ہے کہ جو وہ مرضی کرے اور اس کو جو ہے اللہ جو ہے اپنی رضا سے نوازتا رہے گا؟ یہ بالکل غیر معقول، غیر منطقی تصور ہے، اور یہ غیر قرآنی استدلال ہے۔ قرآن کا یہ استدلال نہیں ہے، قرآن نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ضمانت نہیں لی ہے۔ عمل اگر آج اچھا ہے تو آج آپ کے لیے رضا کی بات ہے، کل آپ کا عمل بگڑ جائے گا، آپ کی رضا کی بات نہیں ہوگی بلکہ آپ کی غضب کی بات ہوگی۔ اب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بدلتی رہتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کی یہ ذاتی صفت نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے، چنانچہ زور دیا گیا، مغالطہ کیا گیا نا، اس بات کو پیش کرنے کے بعد زور لگایا گیا اس بات پر کہ جب تک اللہ ہے اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ کچھ بھی کرے، لانگ لائف، اس لیے کہ اللہ ایک بار کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف، منطق کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے لیے بھی ایسی ضمانت نہیں لی ہے، چاہے کہ نبی کے ساتھیوں کے لیے بات ہو۔ ہر انسان کی کیفیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے کردار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ اصحاب نبی ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے عام لوگ ہوں۔ ہمارا کردار اچھا ہے تو اللہ راضی ہے، کردار ہمارا برا ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اس میں کوئی پیچیدگی ہے نہیں کہ خاص لوگوں کے لیے ہم ایک ٹائٹل دے کر بیٹھ جائیں کہ لانگ لائف اللہ نے ان کو گارنٹی دے دی ہے اور ان کو جو ہے سرٹیفائیڈ کر دیا ہے، وہ جو ہے بخشے گئے۔ ایسا کہیں بھی اس آیت سے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ یہاں ساری بات کا دار و مدار، رضا کا دار و مدار ان کی نیک نیتی کے ساتھ بیعت کرنا ہے۔ اب اگر بیعت بعد میں توڑ دیں تو ان کی رضا، جو اللہ کی رضا ہے، وہ بھی سخط میں بدل جائے گی۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، قرآن میں ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ اللہ پہلے راضی ہوا ہو کسی سے اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا اس کے غضب میں بدل گئی ہو؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں، اسی قرآن کو آپ پڑھیے۔ ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابلیس جنوں میں سے تھا، عبادت کرتا تھا، عبادت بھی اتنی کی کہ اللہ نے اس جنوں میں سے عبادت گزار ابلیس کو راضی ہو کر کے ملائکہ کی صف تک پہنچا دیا۔ بزم ملائکہ میں وہ ابلیس آ گیا، اللہ راضی ہے اس سے۔ اگر راضی نہیں ہوتا تو کیا بزم ملائکہ میں وہ خود بخود پہنچ سکتا تھا؟ سوچیے آپ، اللہ راضی ہوا اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اور اس کا عمل اور کردار بھی اتنا بلند تھا کہ اس کی بلندی کو اللہ نے اپنے انصاف سے بزم ملائکہ تک سمجھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصاف کرتے ہوئے اس کو بزم ملائکہ میں شامل کر دیا۔ اب جو مقرب بارگاہ پروردگار رہا ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مرکز اور محور رہا ہے، وہی ابلیس اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور استکبار کرتا ہے، اور وہ بھی خلافت الہیہ کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی رضا سخط میں بدلی کہ نہیں بدلی؟ پھر اس نے اس کو اسی بزم سے باہر کیا کہ نہیں کیا؟ اس کو نکالا کہ نہیں نکالا؟ اس کو بزم ملائکہ سے نکال کر کے پھینکا اور کہا کہ تم ملعون ہو گئے ہو، اب تم پر لعنتیں برسیں گی۔ یہ شیطان رجیم، یہ ہم نے دیا ہوا لقب نہیں ہے شیطان کے لیے، شیطان کو اللہ نے کہا کہ رجیم ہے، مردود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ
یہ استدلال جو کیا گیا کہ ایک دفعہ اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتا، تو آپ ابلیس کے بارے میں کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ لہذا بے تکی باتوں سے کوشش نہ کی جائے کہ سیدھی سادی عوام کو گمراہ رکھا جائے۔ ایک سلسلہ تھا، چل رہا تھا، جرائم پیشہ لوگ انہی باتوں کو کہہ کہہ کے خاموش کراتے تھے، لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتے تھے، بولنے نہیں دیتے تھے، اعتراض کرنے نہیں دیتے تھے، جرم پہ جرم کیے جاتے تھے، غصب پہ غصب کیے جاتے تھے، منمانیوں پہ منمانیاں کی جاتی تھیں، اور یہی نام دیا جاتا تھا کہ چونکہ صحابہ ہیں لہٰذا آپ کو کوئی بولنے کا حق نہیں ہے۔ وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیے اسی جگہ پر مکہ مدینہ بہترین سرزمین ہے، اللہ نے اپنے نبی کے قدم گاہ کے طور پر اس جگہ کو رکھا، اور سرزمین وہ کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور وہ جہاں سے گزرتے تھے چلتے تھے، وہی سرزمین ہے۔ لیکن اس سرزمین پر آج بھی اتنی ترقی یافتہ زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نام نہاد جلاد اور ضدی ہٹ دھرم عیاش خاندان قابض ہے، اور قبضے پر اس کا سلسلہ جو ہے اس کی پکڑ مضبوط ہے، اور آج بھی ملا وہی آتا ہے، آ کر کے اس کو ولی امر مسلمین کہتا ہے، اس کے حق میں دعائیں دیتا ہے، اور جو اقتدار والے ہیں ان کو ہی بہرحال دعاؤں سے نوازا جاتا ہے، چاہے وہ شراب پیتے رہیں، چاہے وہ جو مرضی دین کے خلاف کرتے رہیں، ان کو برابر آپ اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے، کیونکہ وہ ولی امر ہیں جناب، آپ کے سر پر وہ خادم الحرمین شریفین ہیں۔ تو اسی طرح جب اسی دنیا میں آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو حضور کے بعد والی جو صورتحال ہے اقتدار کی کچھ ایسی ہی تھی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کوئی بہت سارے لوگ تعجب کرتے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو دیکھے، معجزات کو دیکھے اور رسول اللہ کی تربیت پہ رہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر جائیں اور گڑبڑ ہو جائے؟ کیوں نہیں؟ بہت سارے تمام انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں اسی لیے اکثر ان انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ جن کے قریب آنے والوں نے ہی بعد میں دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ جتنے فرقے عیسائیوں میں، جتنے فرقے یہودیوں میں ہوئے یا کسی اور دین میں فرقے پیدا ہوئے، ان فرقوں کو پیدا کرنے والے اس دین کے جو منکر ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ جو نبی کے بالکل قریب بزم نبی میں بیٹھنے والے، نبی کے حواری، نبی کے صحابی، نبی کے ساتھ رہنے والوں نے ہی فرقے بنائے ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب اس قرآن کی اس استدلال کے ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، کاش کہ ہم اسی سورہ فتح کی اس سے پہلے والی آیتوں کی بھی پڑھ لیتے۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ سورہ فتح میں جہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنین سے خوش ہونے کا اعلان فرمایا جنہوں نے بیعت کی تھی، اسی سورہ کی آیت نمبر 10 میں بھی سورہ کی آیت نمبر 10 بھی نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوا اور اس آیت کو کس طرح سے جو ہے نظر انداز کر دیا گیا۔ ہم اس کو نکالتے رہیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا بریک لوں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بہت جلد لوٹ کر آئیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو